بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی شیر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک سخی دل انسان کو ہوئی سچی سخاوت کی پہچان۔ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا۔ عباسی خلافت اپنے عروج پر تھی اور بغداد علم، دولت اور سیاست کا مرکز بن چکا تھا۔ انہی دنوں قبیلہ شیبان سے تعلق رکھنے والا معاذ بن زائدہ شیبانی عرب میں سخاوت، شجاعت اور فیاضی کی ایک زندہ مثال سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اور اس کی مجلس میں آنے والا ہر شخص عزت پاتا تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کسی سیاسی غلط فہمی یا درباری سازش کے باعث عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور معاذ بن زائدہ سے سخت ناراض ہو گیا۔ خلیفہ نے حکم جاری کر دیا تھا کہ معاذ بن زائدہ جہاں کہیں ملے گرفتار کر کے فوراً دربار میں پیش کیا جائے، اور جو شخص اسے پکڑ کر لائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ یہ حکم آگ کی طرح سارے بغداد میں پھیل گیا۔ معاذ بن زائدہ جیسے بہادر آدمی کے لیے یہ زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا۔ جو کبھی کسی دشمن سے نہ ڈرا تھا اب ہر آہٹ پر چونک اٹھتا۔ وہ کئی دن ایک سے دوسرے ٹھکانے پر چھپتا رہا، نہ سکون کی نیند نہ چین کا سانس۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ بغداد چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ایک رات اس نے اپنا لباس بدلا، چہرہ ڈھانپا، ایک سادہ سا مسافر بن گیا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل پڑا۔ اس کے دل میں امید بھی تھی اور خوف بھی۔ ابھی وہ شہر سے کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک ایک طرف سے ایک سیاہ فام شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب وقار تھا، آنکھوں میں اعتماد اور آواز میں سختی تھی۔ اس نے یکا یک اونٹ کی مہار پکڑ لی، زور سے کھینچا اور اونٹ کو بٹھا دیا۔ پھر معاذ کا ہاتھ تھام کر کہا، میرے ساتھ چلو۔ معاذ چونک گیا۔ یہ کیا گستاخی ہے؟ تم ہو کون؟ میں جو بھی ہوں، لیکن تم معاذ بن زائدہ ہو اور امیر المومنین تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر معاذ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ معاذ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرا معاذ بن زائدہ سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاہ فام آدمی مسکرایا، واللہ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ انعام بہت بڑا ہے اور میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ یہ سن کر معاذ نے اپنی جیب سے ہیروں کا قیمتی ہار نکالا۔ اس کی چمک رات کے اندھیرے میں بھی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بھائی، یہ ہار لے لو، اس کی قیمت اس انعام سے کہیں زیادہ ہے۔ میری جان چھوڑو۔ وہ شخص ہار کو دیر تک دیکھتا رہا، پھر بولا، ہار قبول کرنے سے پہلے ایک سوال ہے، اگر سچ بولو گے تو فیصلہ کر دوں گا۔ معاذ نے کہا، پوچھو۔ سیاہ فام شخص بولا، کیا کبھی تم نے اپنی ساری دولت کسی کو دی ہے؟ جواب آیا، نہیں۔ پھر پوچھا، آدھی؟ جواب آیا، نہیں۔ پھر پوچھا، ایک تہائی؟ معاذ بولا، وہ بھی نہیں۔ سیاہ فام آدمی نے پھر پوچھا، کیا 10واں حصہ بھی دیا ہے کبھی؟ معاذ کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، ہاں شاید کبھی ایسا ہوا ہو۔ یہ سن کر وہ شخص زور سے ہنسنے لگا اور کہا، لو سنو معاذ بن زائدہ، میں امیر المومنین کے دربار میں صرف 20 درہم ماہانہ پر ملازم ہوں، اور یہ ہار جو تم مجھے دے رہے ہو لاکھوں درہم کا ہے۔ پھر اس نے وہ ہار معاذ کی طرف اچھال دیا اور بولا، یہ ہار میں تمہیں بخشتا ہوں تاکہ تم جان سکو کہ سخاوت صرف دولت دینے کا نام نہیں بلکہ دل کی آزادی کا نام ہے۔ یہ سن کر معاذ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا کہ اس نے ساری زندگی کون سی سخاوت دکھائی ہے لوگوں کو۔ اس غریب شخص نے تو سخاوت کی انتہا کر دی۔ یہ سوچتے سوچتے معاذ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اس نے بے اختیار کہا، اے جوان، جس طرح تم نے مجھے شرمندہ کیا ہے اس کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ہار لے جاؤ تاکہ میں اپنی شرمندگی سے کچھ تو بچ سکوں۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، تم مجھے پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں، میں نے جو بخش دیا اب وہ میرے لیے حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شہر کی طرف تیزی سے چل پڑا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد معان کے لیے زندگی گزارنا عذاب بن گیا تھا۔ معان بن زائدہ بعد میں خلیفہ منصور کے دربار میں خود پیش ہوا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو خلیفہ حیران رہ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے معان کو معاف کر دیا۔ معان بن زائدہ کہا کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں اس سیاہ فام غریب سے بڑا حوصلے والا اور اس سے بڑا سخی کوئی انسان نہیں دیکھا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کی تھوڑے سے پیسوں سے مدد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود تکبر کا شکار ہو جائیں، اور اپنی زندگی میں جس پر ہم نے کسی بھی قسم کا احسان کیا ہو اس سے بدلے کی امید رکھیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر۔